اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور تمام ٹیم کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ ساتھ بسم اللہ جی اینو آپ کے ساتھ ساتھ شہزادہ علی رسول صاحبزادہ پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب ترمذی حافظ آباد سے آپ اسٹیج کا حسن بنے۔ دل کی تھاگرائیوں سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر بشارت علی باورا صاحب، جناب ایان باورا صاحب، فیضان باورا صاحب، آپ اسٹیج کا حسن بنے۔ دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے اور بارگاہ مفتی محمد حنیف چشتی صاحب کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مفتی اقبال چشتی صاحب ہمارے اسٹیج کا حسن ہے اور آج کی بزم کے ہمارے مہمان خاص ہیں۔ آپ نے جملہ سماعت کرنا ہے کہ جس بات چ بات نے سوہنے دی اس بات دے پلے کیے، جس رات چ ذکر نہیں آقا دا اس رات دے پلے کیے۔ ایوان سے کوئی بندہ بھی خاموش نہ رہے۔ آنے والے تمام موضوع مہمانوں کو میں دل کی تھاگرائیوں سے خوش آمدید کر رہا ہوں۔ سماعت کیجئے۔ جس بات چ بات نے سوہنے دی اس بات دے پلے کیے، جس رات چ ذکر نہیں آقا دا اس رات دے پلے کیے۔ سرکار دی حاکم خیر بنا ہر ذات دے پلے کیے۔ کائنات چ علی جنا ہوئے کائنات دے پلے کیے۔ کائنات چ علی جنا ہوئے کائنات چ علی جنا ہوئے کائنات دے پلے کیے۔ ابھی عزت مآب جناب چودھری سجاد ظہور مٹمل صاحب، جناب چودھری ریاست علی حرل صاحب، چودھری مدثر اقبال ہنجرا صاحب، آپ جتنی بھی آپ کی ٹیم ہے دل کی تھاگرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس اعلان پہ آخری جملہ سماعت کیجئے کہ ہوئے بھمرا ذات صفات اندر صدات کا جمع غفیر ہے میرے لیے باعث عزت ہے مجھے جو ملا ہے آل رسول کی نالین کا صدقہ ہے، حضور کی عزت کا صدقہ ہے۔ الحمدللہ یہ وہ عظیم خطیب ہیں جن کو الحمدللہ اس بات پہ آل سنت کو ناز ہے کہ یہ اس طرح حضور کی آل کا ذکر کرتے ہیں کہ کمال انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہوئے بھمرا ذات صفات اندر کبھی کلی نو کڑ نہیں کرتا، پاویں نوریاں دا سردار ہوئے اور دی تلی نو کڑ نہیں کرتا، منن والا حاکم غوث دائیں کسے ولی نو کنڈ نہیں کرتا۔ ایک شرط خون حلال ہوئے بندہ علی نو کنڈ نہیں کرتا۔ ایک شرط خون حلال ہوئے ایک شرط خون حلال ہوئے بندہ علی نو کنڈ نہیں کرتا۔ عوام وقار آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے شاہ سوار میدان خطابت مفتی پاکستان خطیب آل محمد، آپ کے جانی پہچانی شخصیت، پوری دنیا میں خطاب کرنے والی شخصیت۔ اس وقت آپ کا ایک بہت بڑا جملہ جو ہے یوٹیوب اور فیس بک پر جو چل رہا ہے، میں اسٹیج والوں کی توجہ کے ساتھ وہ آپ کے سماعتوں کے حوالے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب جب تقریر کرتے ہیں تو کسی نے سوال کیا آپ اتنی علی علی نہ کروایا کریں بندہ شیعہ ہو جاتا ہے۔ تو مفتی محمد اقبال چشتی صاحب جن کی ہم زیارت کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا اگر علی علی کرنے سے بندہ شیعہ ہو جاتا ہے کہ جو علی کا ذکر روکتا ہے پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ جو علی علی کرنے سے شیعہ ہوتا ہے، جو علی کا ذکر روکتا ہے پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ تو آپ کی نعروں کی گونج میں شاہ سوار میدان خطابت مقبول پاکستان مقبول دنیا کروڑوں دلوں کو حیران کرنے والی عظیم شخصیت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ شاہ سوار میدان خطابت نارش اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب امیر جماعت اہل سنت صوبہ پنجاب، آپ سے ملتمس جشن مولود کعبہ علیہ السلام کی حوالہ سے آج کے اس پروگرام میں اپنی گفتگو سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जिन हजरात को दरूद व सलाम पढ़ने में तकलीफ ना हो वो सारे पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सलाह के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम इस पाक महफिल में तशरीफ़ फरमा ख़ानदान रिसालत माब के तमाम मोहतरम अफराद, उलमाए किराम, मुंतज़मीन महफिल, शुरकाए तकरीब मुक़द्दस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम अज़हर हुसैन मदनी साहब ने आज की इस पाकीज़ा तकरीब के लिए मुझे दावत दी। मैं हाजिर हूँ, अल्लाह हम सब की बाअदब हाज़री को कबूल फरमाए। आपने मनाक़िब और नात ख़ानी का सिलसिला कुछ सुना है, कुछ मेरे ख़िताब के बाद इंशाअल्लाह जारी रहेगा। आप हज़रात से सिर्फ एक गुजारिश करने के बाद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने लगा हूँ, और वो गुजारिश ये है, जो मौलाए कायनात के जिक्र की खुशी के लिए यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, वो जरा दाएं हाथ खड़ा करें, मुझे एहसास हो। माशाअल्लाह, हाथ नीचे जाने दें। जिन जिन का हाथ है वो सुभान अल्लाह कहें, ताकि पता चले जुबानें भी साथ हैं। मैं स्टेज वालों से भी बड़े बाअदब गुजारिश करूंगा, ये मौलाए कायनात के जश्न का स्टेज है। स्टेज पे वही बंदा अच्छा लगता है जो मौला अली पे बोले। एक दफा जरा सारे मिलजुल के बोले, और जरा प्यार से बोले। मैं देख रहा था सिर्फ इको बोल रहा है, साउंड बोल रहा है, और आप हजरात इस तरह बैठे हुए हैं जैसे आपका महफिल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इस तरह ना करें। जो जो मौला अली के दर का फकीर है, महफिल में वो फकीर दिखाई देना चाहिए। मैं बगैर किसी तमहीद के अपनी गुफ्तगू का आगाज करने लगा हूं, और इंशाअल्लाह न वक्त ज़ाय अपना करूंगा न आपका करूंगा। मैं उतना ही देर खिताब करूंगा जितना देर आपको देखूंगा आप इस मूड में हैं। बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। खुदा की सारी खुदाई में मर्दों में मुस्तफा का कोई शरीक नहीं, और औरतों में सैयदा ज़हरा का कोई शरीक नहीं। मैं आपको इस पर कुछ नहीं कहता, जिसका मुकद्दर होगा वही बोलेगा। फिर जुमला सुनिए तवज्जो से। खुदा की सारी मखलूक में मर्दों में मुस्तफा का शरीक कोई नहीं, और औरतों में सैयदा ज़हरा का शरीक कोई नहीं। जो बीवी पाक के नाम पे बोले उसको दुआ देता हूं, या अल्लाह इसे ज़हरा पाक के कमियों में लिख दे। आप में से जो चौधरी किस्म का बंदा हो वो ना बोले कि ज़हरा पाक का कमी हो, हाथ खड़ा करके बोले। फिर मैं ये जुमला कहना चाहता हूँ, खुदा की पूरी खुदाई में मर्दों में मुस्तफा का शरीक कोई नहीं, औरतों में सैयदा ज़हरा का शरीक कोई नहीं। आप समझेंगे कि भाई मौजू तो मौलाए कायनात का था, तुम सैयदा की तरफ क्यों चले गए। मैंने कहा अभी सुनिए, मैं आपको अर्ज करने लगा हूँ। अरे कायनात में ज़हरा जैसा कोई नहीं। अली की शान के लिए इतना काफी है कि रब ने ज़हरा को बनाया मुर्तज़ा के लिए, मुर्तज़ा को बनाया ज़हरा के लिए। मैं ये जुमला बाद में कहूंगा, लेकिन आप में से जो अली पर बोल नहीं सकता, मैं हाथ बांध के कह रहा हूं घर चला जाए, ताकि वो धोखा ना दे के जलसा में बंदे बहुत बैठे हैं। बंदा सिर्फ वही है जो अली के नाम पे बोले। जो बोल सकता है हाथ खड़ा करे, मुझे एहसास हो। क्योंकि उन्वान आपने रखा है जश्न का, तो जश्न में उदास चेहरे नहीं होते। आपके चेहरे बताएं अली के नौकर बैठे हो। फिर मैं ये जुमला दोहराने लगा हूं, और इस जुमले को तवज्जो सुनना। रब ने सैयदा ज़हरा को बनाया मुर्तज़ा के लिए, मुर्तज़ा को बनाया ज़हरा के लिए। अरे सुन लो, खुदा की खुदाई में ज़हरा भी एक है, मुर्तज़ा भी एक है।
میں حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پاک بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوا آگے چلوں گا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی عزت ہوتی ہے کہ یہ جلال پور شریف کا سجادہ نشین ہے، کسی بزرگ کی عزت ہوتی ہے کہ یہ سیال شریف کا سجادہ نشین ہے، کسی بزرگ کی عزت ہوتی ہے کہ یہ تاجدار گولڈا کا سجادہ نشین ہے۔ جس بزرگ کا کوئی سجادہ نشین ہو ہم اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن وہ سجادہ نشین بنتا ہے بزرگ کے دنیا سے جانے کے بعد۔ میرے جملے پر توجہ کرنا، ارے جو کسی بزرگ کی مسند پر بیٹھے وہ تو بڑی عزت والا، اور جسے زندگی میں بار بار میرا نبی اپنی جگہ بٹھائے۔ میں یہ جملہ دوبارہ بھی دہرا دیتا ہوں، اور لیکن جو سیدہ پاک کا نوکر ہے وہ بولے گا ضرور۔ میں بالکل سر سے پاؤں تک اندر بار سے فل سنی ہوں، ایک لقمہ بھی اہل سنت کے عقیدے کے خلاف کھانا حرام سمجھتا ہوں، بالکل پکا سنی ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ ذکر اہل بیت برداشت نہ کرے، میں اس مردود کو سنیت میں گھسنے نہیں دیتا۔ سنی ہے وہ جو محمد کے گھرانے کا گدا ہوتا ہے۔ میں پھر یہ جملہ دہرا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں، اور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہاں بہت سید بیٹھے ہیں، میرا سب سے تعارف نہ بھی ہو، دعا تو ان سے لے لوں۔ ایک ہی تو ماں ہے سیدہ زہرا، جس کی نسل میں جو بھی پیدا ہو سردار پیدا ہوتا ہے۔ چلیں آپ تھوڑی دیر کے بعد بول لینا، لیکن میں جملہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ ایک ہی ماں ہے سیدہ زہرا پاک کہ ان کی اولاد میں جو بھی پیدا ہو سردار پیدا ہوتا ہے۔ امام شارانی کہتے ہیں باقی لوگوں کو جتنے مقامات اور مرتبے اللہ چلے مجاہدات ریاضات عبادات کے بعد دیتا ہے، زہرا پاک کی اولاد جب ماں کی گود میں آتی ہے یہ سارے مراتب اللہ لنگر زہرا سے عطا کر دیتا ہے۔ صدقے جامع میں پھر کہنے لگا ہوں، سیدہ زہرا کو بنایا مرتضیٰ کے لیے، مولا مرتضیٰ کو بنایا سیدہ زہرا کے لیے، اور میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ لکھنے والا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، بی بی پاک کا جو نام ادب سے لے اور جو پیار سے سن لے، اللہ دونوں پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ زہرا کے گدا پر بھی جہنم کی آگ حرام، اولاد زہرا پر بھی جہنم کی آگ حرام۔ تو سن لو یہ جملہ، ارے جنت میں جانے کی خواہش ہے کمی بن جاؤ آل زہرا کے، اللہ تمہاری اوقات نہیں دیکھے گا، زہرا کی ذات دیکھے گا۔ اور دیکھیے یہ کیسا لاجواب جوڑا ہے، زہرا تشریف لائی مصطفیٰ کے گھر میں، مولا مرتضیٰ تشریف لائے خدا کے گھر میں۔ علی کی ولادت ہوئی خدا کے گھر میں، زہرا کی ولادت ہوئی مصطفیٰ کے گھر میں۔ آپ سبحان اللہ کہنا ثواب سمجھتے ہو تو کہہ لیں۔ پھر بڑی عجیب بات ہے، علی کی پرورش ہوئی مصطفیٰ کے گھر میں، زہرا پاک کی پرورش ہوئی مصطفیٰ کے گھر میں۔ میرے پاک نبی نے سیدہ زہرا کو مولا علی کے عقد میں دیا اور ساتھ فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زہرا کا نکاح علی سے عرش پہ میں نے کر دیا ہے، فرش پہ تو کر دے۔ یہ ایک ہی جوڑا ہے، عرش پر بھی نکاح ہوا فرش پر بھی نکاح ہوا۔ میں نے عرض کی مولا نکاح تو ادھر ہوتے ہیں، ان کا نکاح عرش پر کیوں؟ فرمایا چپ کر، عرش و فرش کی مالکن ہے زہرا، اس کا چرچا فرش پہ بھی ہوگا عرش پہ بھی ہوگا۔ اب اگر آپ کی طبیعت مولا کائنات کے ذکر کی طرف آئے تو میں شروع کرنے لگا ہوں۔ کون مولا کائنات؟ میرے پاک نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا حب علی یاکل الذنوب، ارے علی کا پیار گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا زینو مجالسکم بذکر علی، لوگوں اپنے جلسے خوبصورت کر لو علی کو یاد کر کے۔ آپ میں سے جس کی طبیعت اب اچھی ہو، جو علی علی کرنے کے لیے تیار ہو، میں نے کہا تھا میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، وہ تیار ہو جائے علی علی کرنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں بزم ولایت کا لاڑا ہے علی،
جن کی زبان پاک ہو وہ علی کہہ لے. بزم ولایت کا لاڑا ہے, بزم ولایت کا لاڑا ہے. اب میں ذرا سخت جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بیماری شماری ہے تو ختم ہو جائے. جملہ ذرا سخت ہے اور اس کو برداشت کرنا بھی نبی کے نوکر کا ہی کام ہے. علی کا نام لو, ماتھے پہ بل پڑ جائے تو سمجھو بے ایمان بیٹھا ہے, بندہ خوش ہو جائے تو سمجھو محمد کا غلام بیٹھا ہے. جو نبی کا نوکر ہے وہ اونچی آواز سے بولے گا. بزم ولایت کا لاڑا ہے, بزم ولایت کا لاڑا ہے. سٹیج والوں سے بھی پھر گزارش کروں گا, بزم ولایت کا لاڑا ہے, نبوت کی آنکھ کا تارا ہے, نبوت کی آنکھ کا تارا ہے. اب میرا اگلا جملہ سنیے, آپ سے سنیے. بزم ولایت کا لاڑا ہے علی, نبوت کی آنکھ کا تارا ہے علی. زمانہ ہمیں بے آسرا نہ سمجھے, ہم غریبوں کا سہارا ہے علی. میں مولا کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے لگا ہوں. وہ علی جن کی شان میں 300 قرآن کی آیات نازل ہوئی. آپ ادھر ادھر چیک کر لیں, جس کی طبیعت کرے علی پہ وہ بولے. اور میرا علی کسی کا محتاج نہیں ہے. اور میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, جی آپ سبحان اللہ کہہ دیں, ہاتھ کھڑا کر لیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں تکلیف ہی دے رہا ہے. جس کو علی کے نام پہ تکلیف ہوتی ہے انشاءاللہ وہ کبھی تکلیف سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا. ہمیں تو راحت ہوتی ہے. اور نہ ہاتھ کھڑا کر کے عظمت علی کو بیان کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے. غدیر خم کے موقع پر میرے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا, من کن تو مولا ہو فعلی مولا, کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. صدقے جاؤں. ذرا ادھر ادھر اپنے آپ کو چیک کریں. میں پھر کہہ رہا ہوں, میرے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا, جس کا میں مولا اس کا, جس کا میں مولا اس کا. چلے میں پھر ایک بات کہنے لگا ہوں, ایسے توجہ سننا. یا اللہ جو علی پہ بولے اسے علی کے کھاتے میں لکھ دے. جو علی کے کھاتے کا ہے وہ اونچی آواز سے بولے, اونچی آواز سے بولے. اور میں علی علی اس لیے بھی کرتا ہوں تاکہ مرحب کی اولاد جلے, عمر ابن ود کی نسل چلے, اور مسلمان ذکر سن کے خوش ہو جائے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ نعرہ حیدری کچھ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں کہ مولا علی نے دین دے دشمنوں نو سٹا ہی ہو ماری ہیں, نسلوں نو بھی بھولیاں نہیں. اور علی نے دین کا جھنڈا ایسا اٹھایا کہ مصطفیٰ کے غلاموں کو بھولا نہیں. پھر سنیے بڑی توجہ سے, وہ مولا کائنات کہ جس کے نکاح میں طہارت ہے, جس کے نکاح میں طہارت ہے, حسن جس کی اولاد ہے. جن کے نکاح میں جن کے نکاح میں طہارت ہے, حسن جس کی اولاد ہے, حسن جس کی اولاد ہے. للے بندے ہو جشن مولود کعبہ جا گئے ہو تے اے نہیں پتا کہ علی دی اولاد دا نا حسن ہے. علی کی اولاد میں ایک نام حسن کا ہے, ایک نام حسین کا ہے. اور یہ آپ مدنی صاحب یہ بیٹھیں اور میرا یہ جملہ بڑی پاور کے ساتھ سنیے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشرۃ اللمعات میں لکھا ہے, وہ کہتے ہیں لوگوں نبی کے حسن کے دو حصے ہیں, ایک کو حسن کہتے ہیں دوسرے کو حسین کہتے ہیں. صدقے جاؤں, صدقے جاؤں. میں یہ جملہ پھر بھی دہرا سکتا ہوں, لیکن مجھے ایک بات بتائیں, جو حسن پہ نہ بولے وہ بھی انسان ہے, اور جو حسین پہ نہ بولے وہ بھی انسان ہے. جس نے حسنین والی جنت میں جانا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بولے, اونچی بولو, زور نال بولو. سن لو میرا یہ جملہ, ارے آقا کے حسن کے دو حصے ہیں, ایک کو حسن کہتے ہیں, ایک کو حسین کہتے ہیں. پھر سنیے توجہ سے, حسن اور حسین محمد سے جدا شخصیات کا نام نہیں, محمد کے حسن کے حصوں کا نام ہے. حسن بھی حسین بھی. میں صدقے
सदके जाओ सदके जाओ सदके जाओ لو جی میں تو انواع جاندے جاندے گل دساں اللہ دی قسم جے سبحان اللہ آکھن دا ثواب ہے سبحان اللہ جنوں میری قسم تے یقین ہے اونچی آکھو زور نال بولو میں کوئی سیاسی گل نہیں کرن لگا کوئی سیاسی لیڈر آ جائے تو مرو تاڑیاں مار مار نہیں تھک دے او دا بھی بیڑا غرق کر دیو اپنا بھی غرق کر دیو بولو حسنین دے نا تے قبر کی کم آوے حشر کی کم آوے سارے دی حکومت مک جانی ہے حسنین دی نہیں مکنی مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے اگر آپ سننا چاہیں تو بڑے پیار سے میں آپ کو سنا دوں میرے پاک نبی سیدہ زہرا پاک کے گھر میں آتے فرماتے میری بیٹی میرے بیٹوں کو بلا وہ بلاتی حسن پاک کو حسین پاک کو اب میرے بل تک کہہ دے میرے آقا حسن پاک کو ادھر حسین پاک کو ادھر حدیث کے لفظ ہیں یزمہما سرکار سینے سے لگا لیتے تھے سینے سے لگانے پر آپ میں سے کوئی نہیں بولا میں پنجابی بولن لگا یہ پنجابی سمجھتے ہو جنہیں سواد نہ لیا میں کہوں گا سواد تو ویلی مخلوق ہے نبی پاک حسنین کریمین نو جپھی کالے دے سا सदके जाओ اے لفظ جپھی نو بھی سواد تاند ہے جے حسنین دی مصطفیٰ نہ لوگے تھا جنہوں نے مزہ آیا اونچی آواز نال بولو شاہ ثقلین دی رسول ثقلین دی حسنین نال جپھی حسنین دی محمد عربی نال جپھی میں پھر جملہ آکھن لگا حسن پاک ادھر حسین پاک ادھر نبی پاک دی حسنین نال جپھی میں جڑا جملہ آکھن لگا کلیجے پھنڈ پہ جاسی اوے حسنین نبی دے سینے نال لگن پھر اے دا مطلب ہے حسنین کسے پلید سینے وچ نہیں آندے سینہ پاک ہوے تاں حسنین دا پیار ہوندا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسے پلیت اے سارے رل مل کے سبحان اللہ آکی ہے اے ذرا میں اچھا سندا جے ایک باری حسنین دے نا تے اچھا کہہ چھڈو اور زور نال آکھو تے میں تانوں اہل بیت دا پیار بھی دساں امام زین العابدین علی پاک علی مقام علیہ السلام امام زین العابدین دا ایک جملہ سن لو آپ فرماندے نے جنت واسطے ساڈا نا کافی ہے میں دعا کرن لگا یا اللہ جڑا چپ روے ایک کمائی نال جنت جاوے تے جڑا بولے پنج تن دی گدائی نال جنت جاوے کمائی والے چپ رو گدائی والے سارے بولو میں تواڈے سامنے چھوٹا جہا مولوی ہاں میں بھرے مجمع وچ آکھن لگا مینوں کمائی تے ناز نہیں مینوں مولویت تے ناز نہیں مینوں ایک ہی گل تے ناز ہے میں کمیاں سیدہ زہرا دا مولویت رد ہو سکتی ہے پر زہرا دا کمی ہونا رد نہیں جے ہوتا امام زین العابدین علی مقام نے فرمایا تھا جو اہل بیت سے پیار کرتا ہے اسے ملتا کیا ہے میں امام زین العابدین کے پاک جملے پڑھنے لگا ہوں آپ نے فرمایا من احبنا للہ اذلہ اللہ فی یوم اسکنہ اللہ فی ذل ذلیل یوم لا ذل الا ذلہ حضرت امام زین العابدین نے کہا جو ہم اہل بیت سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس بندے کو اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا سبحان اللہ پنجابی ترجمہ کرنا جلدی سمجھ آ جائے امام زین العابدین نے فرمایا جڑا ساڈے نال پیار کرسی انہوں حشر دی دھوپ نہ لگ سی حشر دی دھوپ نہ لگ سی اور اگلا جملہ سنو ومن احبنا یرید مکافاتنا کافاہ اللہ عنا بالجنہ فرمایا جو ہم اہل بیت سے پیار کرے اللہ سے بدلہ لینے کے لیے اللہ ہماری محبت کے بدلے جنت دے گا اے اگلا جملہ بھی سن لو امام زین العابدین کا ارشاد فرمایا ومن احبنا لغرض دنیا آتاہ اللہ رزقہ من حیث لا یحتسب اور جو ہم سے پیار کرے گا دنیاوی غرض کے لیے اللہ اسے اتنا رزق دے گا وہ سوچتا ہی رہ جائے گا کہ رزق آیا کہاں سے تو ذرا میری طرف دیکھنا اور دھیان کرنا امام زین العابدین نے کہا رزق چاہیے ہمارے در پہ آؤ جنت چاہیے ہمارے در پہ آؤ حشر میں دھوپ سے بچنا چاہتے ہمارے در پہ آؤ اب ذرا میری طرف دیکھنا ادھر ادھر نہ دیکھنا بھئی جنت لینی ہے ہمارے در پر آؤ
دنیا دی بھوک مکانا چاہتے ہو ساڈے در تے آؤ, حشر دی دھوپ تو بچنا چاہتے ہو ساڈے در تے آؤ. میں ایک جملہ آکھن لگا ہولے ہولے تاں آکھن لگا شاید تواڈے پلے پے جائے. امام زین العابدین دا مطلب ہے وے اور ساڈے نوکر بن جاؤ, دنیا تے بھوک نہ راسی حشر وچ دھوپ نہ راسی. ساریاں بھوکاں دا علاج آل محمد دا پیار. اجا مینوں ڈاکٹر آندے نے تو بیمار ہاں, میں انہاں ڈاکٹر نوں آکھاں گا ذرا تو پنڈی والے پاسوں ہو کے آؤ, میں سیٹ ہاں اتھے بڑے بیمار جے. اے میں اتنا زور دا مولا علی دے نا تے پہ بولنا, میں پتھراں دے کے بولدا تسی شے کی ہو جڑا ہے پنجن پاک دا نوکر ہو تے بولے نا کم از کم مینوں پتہ تے لگے. کرنا جشن مولود کعبہ تے محفل وچ احتجاج, جڑا علی پاک دا نوکر اونچی بولے. پھر جملہ سنو توجہ نال, میں پھر کہہ رہا او دنیا دی بھوک مکانا چاہتے ہو پنج تن دے کمی بن جاؤ, جنت دی خیرات چاہیے پنج تن دے کمی بن جاؤ, حشر دی دھوپ تو بچنا چاہتے ہو پنج تن دے کمی بن جاؤ. جو پنج تن پاک کا گدھا ہوگا دونوں جہاں میں وہ بادشاہ ہوگا. دونوں جہاں میں. بعد لوگوں کا دماغ خراب ہوگا پانچ تن پاک کیا ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ سکھ ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ پانچ تن پاک کیا ہوتے ہیں. میں نام لیتا ہوں آپ کو بھی پتا چلے گا کیا ہوتے ہیں. نبی پاک, علی پاک, زہرا پاک, حسن پاک, حسین پاک. طبیعت اچھی ہوئے تو کہہ چھڑو پانچ تن پاک, نبی پاک, علی پاک, زہرا پاک, حسن پاک, حسین پاک, پانچ تن. جڑا بندہ صوفی ہو کے نا جی تو پانچ تن پاک دا لفظ منہ نہ آکھے, میرا دل کردہ اپنی کمائی چونوں زہر دیا اور جب تک مر نہ جائے میں دے سر تے کھلوتا رہا. خدا ماری منہ تے سنت رکھانا ہے تو سینے وچ آل محمد دا پیار نہیں ہے. بول اچھی آواز میں پھر آنا پہ نبی پاک, علی پاک, زہرا پاک, حسن پاک, حسین پاک, پانچ تن پاک. اظہر مدنی بھائی میں تقریر کر کے چلا جاؤں, بولوں لو جی ہم بھی تو پاک ہیں. میں نے کہا ہم پاک نہ ہوتے تو پانچ تن پاک کیوں کہتے. اصل مسئلہ یہ ہے ہم پاک ہیں ان کے غلام بن کے, وہ پاک ہیں نبی کی جان بن کے. ہم پاک ہیں نبی کا کلمہ پڑھ کے, وہ پاک ہیں محمد کے بدن کا حصہ بن کے. صدقے جامع. میں اگلا جملہ کہتا ہوں, ہم پاک ہیں ان کو مان کر وہ خود بخود پاک ہیں. لو بھائی جی جڑی میں اگلی گل کرن لگا تساں انشاءاللہ بولنا تے سارے جب تک بولنا نہیں, میں کڑا چھڈن لگنا. میرے پاک نبی نے مولا علی کے منہ میں اپنی زبان رکھی, زہرا پاک کے منہ میں اپنی زبان رکھی, حسن پاک کے منہ میں اپنی زبان رکھی, حسین پاک کے منہ میں اپنی زبان رکھی. سبحان اللہ. اگر تو انو اس گل تے کوئی احتجاج ہے تو چپ رہو, خوشی ہے تو اچھی بولو. سبحان اللہ. ایک کوئی سید پاک کسے دے بچیاں نو گھٹی دے وے, ناز کر دے جی میرے بچیاں نو پیران گھٹی دیتی ہے, فلانے گھٹی دیتی ہے, میں پیران دی گھٹی دا قائل ہاں. پر حسن پاک نو صرف گھٹی نہیں دیتی, حسن پاک دے منہ وچ حضور نے اپنی زبان رکھی. حسن پاک دے منہ وچ اپنی زبان, حسین پاک دے منہ وچ حضور دی زبان. جڑا بندہ اس زبان تے بھی نہ بول سکے پھر انہوں منہ وچ زبان رکھن دا حق کوئی نہیں, اونجی لگا پھرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تے میں انہیں ایک دعا کرن لگا, یا اللہ جڑا پانچ تن پاک تے نہ بولے آئندہ پھر انہوں چبلا مارن دی کیڑی رول ہے, کدے بھی نہ بولے. جنہیں بولا ہے ہون بولے. نبی پاک نے حسن پاک کے منہ میں اپنی زبان, حسین پاک کے منہ میں اپنی زبان, زہرا پاک کے منہ میں اپنی زبان, مولا مرتضیٰ کے منہ میں اپنی زبان. پنڈی آلے ہو مرکزی بزم ذکر یا رسول اللہ آلے ہو. اس جملے نو میں جان بجھ کے آہستہ آکھن لگا, تساں چنگی شہر رکھنی ہوئے چنگی تھاں تے رکھ دے ہو. نبی پاک نے اپنی زبان رکھی ہے تے کوئی منہ ویکھ کے ہی رکھی ہے. حسن پاک کا منہ, علی پاک کا منہ, زہرا پاک کا منہ, حسین پاک کا منہ. لو اس جملے نو ذرا پیار نال سنیا جے, جڑے ایتھے کوئی منصف مزاج بندے بیٹھے ہو, یا رسول اللہ اے اپنی زبان انہاں دے منہ وچ رکھی جے. فرمایا زمانے نو دسنا چاہنا گنو گے تے پنجاں زبان ساڈی ایک ہی ہے.
اور مسافروں جو گل میں چنگی کیتی ہے تو اچھی بولو گنو گے تو 5 زبان ایک ہوں یہ جملہ جڑے سید بیٹھے ہو تے نوکر بیٹھے ہو سن لو زبان ایک کے یہ مطلب کی ہے وہ جنوں آل دی نہ ہے سرکار دی نہ ہے تے جنوں آل دی ہے سرکار دی بھی ہے میرے پاک نبی نے مولا مرتضی حضرت سیدہ زہرا امام حسن مجتبی امام حسین علی مقام علیہ السلام سب کو فرمایا انہم منی وانا منہم یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں ابھی میں عرض کرتا ہوں یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں کئی مولوی صاحب یوں کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ باپ بیٹی سے کیسے ہو گیا بیٹی تو باپ سے ہوتی ہے لیکن باپ بیٹی سے نہیں ہوتا نواسا نانے سے ہوتا ہے نانا نواسے سے نہیں ہوتا میں کہا پتر تو سر کھرک تو میں اپنے مجمع نو سمجھا لینا تو میں پنجابی یہ سمجھان لگا پھڈا ہی کوئی نہیں حضور نے فرمایا انہم منی وانا منہم حضور نے فرمایا اے میرے وچوں نے تے میں انہاں دے وچاں میں صدقے جا ویکھو میں آخری حربہ بھی استعمال کرن لگا تو آڑے جو جڑا بندہ سبحان اللہ نہیں نہ آکھ سکتا اللہ دی قسمیں ہاتھ چوک کے منو داس دے وے میں خود آپ کے انہوں اصال ثواب کر چڑھنا سبحان اللہ ہاں میں چھوٹا موٹا مولوی ہاں زندہ بندے نے اصال ثواب جائے دے میں چاندہ علی دے جشن چو کوئی خالی نہ جاوے ہون جڑے آپ سبحان اللہ آکھ سکتے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کو باقیوں میں اصال ثواب کرن لگا انہیں بالکل میں اللہ دی قسمیں اصال ثواب کر چڑھنا دے میں تو اچھی آپ چوک کے آکھو اچھی آکھو اور پھر جملہ سنو سرکار نے فرمایا اے میرے بچو نے کہ میں انہاں دے وچا اے میرے بچو نے کہ میں انہاں دے وچا نہیں اجے نہیں تسی ہو بادشاہ لوگ پتہ نہیں تسی کیوں جی تقریر سنن دے آدی ہو اے میرے وچوں نے تے میں انہاں دے وچ ہاں جنہاں دے وچ محمد ہوے انہاں دے نال دا کون ہو سکدا سبحان اللہ سبحان اللہ حسن میں مصطفیٰ حسین میں مصطفیٰ زہرا میں مصطفیٰ مرتضی میں مصطفیٰ میرا یہ جملہ سنیے علی و زہرا حسنین کریمین یہ آئینے ہیں محمد کو دیکھنے دکھانے گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عورتاں بی بی پاک وچ مصطفیٰ نو ویکھیا تے مرداں علی و حسنین وچ حضور نو ویکھیا اے تو آڑے جو جیسے بندے کدے شیشہ ویکھے ہوئے نا میں او دے نال خطاب کرن لگا شیشہ ویکھنا چاہیے دے بندے نو کافی غلط فہمیاں دور ہو جاندی ہیں بندہ چبلا نہیں ماردا اپنے آپ نو ویکھ لوے تے چبلا کیوں مارے شیشہ ویکھنا چاہیے شیشہ ویکھن نال بندہ اپنا آپ ویکھدا ہے ہن توجہ نال سنیا میں سویرے سویرے شیشہ ویکھاں رات دا تھکا ٹوٹا جاواں سویرے جانا ہوئے پروگرام تے میں شیشہ ویکھن لگا تے شیشے نے آکھیا مولوی صاحب اج تے میں تہاڈا منہ نہیں وکھاندا میں آکھیا شیشے ہر روز تو وکھانا ہے مینوں نال دے ساتھی نے آکھیا شیشے تے پئی ہے مٹی یہ صاف کرو گے تے منہ وکھائے گا جے شیشہ ہی صاف نہ ہویا تے منہ کس طرح وکھاسی میں شیشے تے ماریا کپڑا اس منہ وکھا دیتا میری گل سنیا جے تیرا میرا منہ ویکھنا ہوئے تے شیشہ صاف چاہیے ہے تے جنہاں نوں رب شیشہ نبی وکھان واسطے بنایا ہے میں جملہ پھر دہران لگا لیکن کنجوس قسم دے لوکاں نوں میری تقریر پچنی نہیں تے باقی سارے سن لو جے شیشہ ہوئے اظہر مدنی ویکھنا ہوئے تے شیشہ صاف ہونا چاہیے انہاں دا منہ وکھاوے میرا وکھاوے تہاڈا وکھاوے تے صاف ہونا چاہیے تے جنہاں وچوں رب نے نبی وکھانا ہے ہون ذرا ترجمہ کر چھڑنا میں ویکھنا نا کیڑا کیڑا محب اہل بیت ہے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا حسن و حسین علی و زہرا میں تواڈے وچوں محمد وکھانا ہے میں میل تواڈے لاگے ہی نہیں آن دیا گا میں میل تواڈے لاگے نہیں آن دیا گا ہر دور میں تم میں محمد کا جلوہ دکھائی دیا کرے گا
ذرا تھوڑے جن تیار ہوئے ہو تو میں تقریر شروع کرا اجے تو میں تھوڑے ترلے شرلے پہ مارنا شاید میں کوئی علی علی کرنے واسطے تیار ہو جاؤ ہے وہ علی علی کرنے واسطے تیار لو پھر جو تیار ہو ایک باری سجا ہاتھ چکو اور میں شروع کرنا گیا جی علی علی میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا یا علی دموں کا دمی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی روحوں کا روحی فرمایا علی تیرا جسم میرا جسم تیرا گوشت میرا گوشت تیرا خون میرا خون تیری جان میری جان اس کو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور دیکھتا ہوں کون کون بولتا ہے حضور نے فرمایا علی تیرا جسم تیرا گوشت میرا گوشت تیرا خون تیری جان میری جان تیرا در میرا در تیرا گھر میرا گھر تیرا جمال میرا جمال تیرا کمال میرا کمال تیری عطا میری عطا تیری سخا میری سخا تیری حیا میری حیا تیری صورت میری صورت تیری سیرت میری سیرت تیری آل میری آل تیرا پیار میرا پیار علی تیرا در میرا در تیرا گھر میرا گھر علی جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا جو میرا ہو گیا وہ تیرا ہو گیا میں صدقے چلو میں صدقے جاؤں میں نو خوشی ہوئی ہے جنہ نعرہ حیدری لائب میں خود لوانا نعرہ حیدری ایک ایک بندہ نال دا ویکھو تسی تے پنڈا تھاواں دے لوگ ہو اج کل رستے ٹریکٹر سٹارٹ نہ ہوئے دوسرے کول دھکا لواندے تسی ایک ایک بندے نو دھکا لا چھڈو علی علی کر چھڈے بولو نعرہ حیدری نعرہ حیدری میں ہن تانوں علی علی واسطے تیار کیتا ہے نا پھر علی علی سنو 5 تن میں علی سبحان اللہ سبحان اللہ مولوی صاحب علی کے معاملے میں احتیاط ہو کر کے بولا کریں میں کہ علی دے معاملے تے بولدا ہی ہوئے جو احتیاط نال دنیا تے آیا ہوئے واہ 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 سبحان اللہ جس نو اپنے پیو دا پتہ ہے انہوں علی علی دا بھی پتہ ہے اچھی آواز نال بولنا ہے ڈھیلا کیوں بولنا ہے یہ سنی ہو کر علی علی کیوں کرتے ہیں میں کہا پرام مر رہے میں تو علی کے در کا کتا کسی کو نہ دوں چبلے تو کتو ساڑے واس پائے گئے ساڑا تے دعویٰ ہے علی ہمارے ہیں کوئی پوچھے اس کی دلیل کیا ہے اس لیے کہ سارے ولی ہمارے ہیں ولی بندہ ہی ہوئے جنہوں علی بناوے تے اللہ نے سارے ولی اہل سنت پیدا کیتے سانو سمجھ آ گئی ولی بھی ساڈے علی بھی ساڈے ہن علی علی تسی کرو گے یقیناً میں شروع کرنے لگا 5 تن میں اے ڈھلے نہ ہویا کرو میں بیمار جیاں بندہ ہو کے میری تقریب ایک ہے جو میں ترلا مارے ہوئے تھوڑا جو تھلے ہو گیا وہاں انج کر لو نہیں میں شیر خدا دا نا لینا اندروں میں آپ شیر ہو جانا ناواں دی بڑی برکت ہوندی ہے وظیفے کریا کرو 5 تن میں خلفاء راشدین میں صحابہ میں اہل بیت میں یاروں میں رشتہ داروں میں خدا کے گھر میں مصطفیٰ کے گھر میں بعد بیت اللہ شریف مولا علی دا پیدا ہونا بڑی تکلیف ہے وہاں نہیں پیدا ہوئے میں کہ پتر اوتھے پیدا نہ ہوندے تاں بھی علی ہونا ہی ہونا سی نہیں وہ علی بیت اللہ میں پیدا ہوئے بیت اللہ کی تو پھر عزت نہ رہی میں کہ 360 بت رکھے رہن او پیو لگ دنی او مان لینا ہے علی دے آندیاں تینوں موت پہنی ہے میں کہ اگلی گل سن بیت اللہ نو بتاں نے اجاڑے آئے علی نے سوارے آئے اچھی آواز نال بولو اور پیار نال بولو ارے بیت اللہ کی آبادی کا سبب بنے مولا علی نعرہ لوا لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شہزادہ آل رسول جلے دلشن علی آج کی وزن کے صحب صدر تاجدار دھوت عظمت کی عظمت شریف کے فرزند ارجمند شہزادہ آل رسول صاحبزادہ پیر سید محمد آصف حسین شاہ صاحب بخاری سجادہ نشین آستانہ علیہ امیریہ محمدیہ درگاہ دھوت عظمت شریف الحاج پیر سید محمد عارف حسین شاہ صاحب بخاری تاجدار دھوت عظمت شریف کے فرزند ارجمند
جانشین بیٹے الحاج صاحبزادہ پیر سید محمد آصف حسین شاہ صاحب بخاری سجادہ نشین آستانہ عالیہ امیریہ محمدیہ درگاہ دھوٹا عظمت شریف قبلہ عالم تشریف لائے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید ست بسم اللہ جی این آج دی بزم دے صاحب صدر شہزادہ آل رسول صاحبزادہ پیر سید محمد آصف حسین شاہ صاحب بخاری سجادہ نشین آستانہ عالیہ امیریہ محمدیہ درگاہ دھوٹا عظمت شریف آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے شاہ سوارے ملت اسلامیہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب اپنی گفتگو حضرات محترم خوش قسمتی ہے ہماری صدر محفل قبلہ شاہ صاحب کی جلوہ گری ہو گئی اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں نے آپ کو پہلے کہا ہے ذلیل ہونے سے بچنا ہے تو اولاد زہرا کے نوکر بن جاؤ اور سیدہ زہرا کی اولاد کے نوکر کوئی عام لوگ تھوڑے ہوتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے تاجدار جو یہ کہتے ہیں جس کو جنت چاہیے وہ بایزید بایزید کہے جنت جانے اور میں جانوں اور حضرت بایزید بستامی وہ ہیں جن کے چہرے کو کوئی کافر دیکھ لیتا تھا تو وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا میں نے کہا بایزید بستامی بڑی شان ہے تمہاری کہ جو کافر تمہیں دیکھے کلمہ پڑھ لے اور بڑی شان ہے تمہاری کہ تم کہتے ہو جو بایزید بایزید کرے اس کی جنت تمہارے ذمہ پر یہ تو بتاؤ کہ اتنا مقام ملا کہاں سے انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا میں نے پانی بھرا ہے امام جعفر کے گھر کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام جعفر کے گھر کا ماشکی ہوں میرا سوال یہ ہے جو امام جعفر کے گھر کا پانی بھرے کوئی اس کا نام لے کر بایزید بایزید کہے تو وہ جنتی ہو جائے اور جو علی علی کہے اس کا مقام کیا ہوگا ایک اور بزرگ ہیں ان کا نام ہے حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معروف کرخی کہتے ہیں حضرت سری سکتی کو سری سکتی جب خدا سے کچھ مانگو تو میرا واسطہ دے دیا کرو اللہ تمہیں عطا کر دے گا میرا واسطہ رد نہیں کرے گا میں نے کہا حضرت سری سکتی آپ کو یہ اونچا مقام کہاں سے ملا فرمایا میں چوکیدار ہوں امام علی رضا کا میں پھر یہ دہرانا چاہتا ہوں میں چوکیدار ہوں امام علی رضا کا مدنی بھائی اور قبلہ شاہ صاحب میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں جے زہرا دے بچیاں دے کمی ایڈے اچھے نے تو آڑے جو جڑا بندہ ہوئے وہ بولے صرف میں بندیاں نو کہنے لگا اور کوئی نہ بولے جڑا اپنے آپ نو بندہ سمجھدا ہے اچھی بولے بندہ ہے یہ میرا زہرا دے بچیاں دا نوکر ہے بس اچھی آواز مت بولو میرا سوال ہے کہ زہرا دے بچیاں دے کمیاں دی ہے شان ہے کہ پھر زہرا دے بالا دی شان کیا ہو مولا مرتضی سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم میرے پاک نبی نے ہجرت کی رات بستر پہ سلایا بستر نبی کا سونے والے مولا علی باہر لوگ تلواریں لے کے کھڑے ہیں رب نے فرمایا جبرائیل و میکائیل یا اللہ کیا آرڈر ہے فرمایا جاؤ جا کے علی پہ پہرا دو جناب جبرائیل میکائیل آ گئے ایک فرشتہ پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک فرشتہ سر کی طرف کھڑا ہو گیا حوالہ کوئی مجھ سے پوچھے داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے باقی کتابوں میں ہے میں ان کا حوالہ نہیں دینا چاہتا میرے لیے داتا کافی ہے سر کی ایک فرشتہ سر کی طرف کھڑا ہو گیا ایک فرشتہ پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا اب یہ ذرا غور سے سننا جناب جبرائیل مولا علی پہ پہرا دیتے دیتے پکار اٹھے پخ پخ علی اس کا پتہ مطلب کیا ہے واہ علی واہ علی بھائی جی میں تو اڈے کے گزارش کرنے لگا اگر آئندہ اپنی کدے ملاقات ہوئے ایک تک زبان گھر نہ رکھ کے آیا کرو دوسرا اگر زبان لے آؤ تو منہ دی چابیاں بھی لے آیا کرو تاکہ کھول سکو کوئی نہ کوئی رولا ہے کوئی نہ کوئی شاید گھر رہ گئی ہے تو دوسرا گھر والی جگہ قسم نہ چوکے آیا کرو جاواں گے صحیح بولاں گے نہیں
جنہوں نے اس قسم کی قسم نہیں چکی اچھی آواز نہ بولو. سنو ایک منٹ, جبرائیل واہ واہ کرے مرے تو کیوں نہ واہ واہ کرے. واہ علی, میرا دل کردہ پہ ہے جدہ ذوق نہ ہوئے وہ بالکل میں انہیں تکلیف نہیں دیندہ. نالے حسن دی جانجے میں کوڑے انہیں شریک بھی نہیں کرنا. ایدے ہوتے میں دو جملے کٹھے ملان لگا, کٹھے دو جملے. ایک واہ علی آکھن جبرائیل دی سنت ہے, یا علی آکھن نبی دی سنت ہے. فرشتیاں دا سردار ہے جبرائیل, تے کائنات بشریت تے سارے جگ دا سردار ہے میرا نبی. آؤ ذرا انہاں دوواں سرداران دی سنت تے عمل کریے. میں آکھاں والی تساں کو یا علی, میں آکھاں یا علی تساں کو والی. کل کوئی پوچھے یہ کی پہ کرتے سو, انہوں نے آکھو سنت نبی تے سنت جبرائیل پہ ادا کرتے سا. آخ لوگے واہ علی. کچھ لوگ کھا کیا جناب لگتا ہے اتنے پاکستان دے رہنا لے آکھے واہ علی. واہ واہ واہ, دل ٹھریا میرا. کچھ اور بھی بولے نے, ایک کام بہت چنگا ہے, کوئی اور بھی رل پہن گے. واہ علی, یا علی, واہ علی. اے انہیں شاہ صاحب بہن تسی سارے کھڑے ہو گئے ہو, استقبال کیتا جے سید سمجھ کے پیر سمجھ کے. تو میں اگلی گل کراں, میرے پیر دی گل کرو گے میں خوش ہوں گا, تواڈے پیر دی میں گل کراں تسی خوش ہو گے. اللہ دی قسم کائنات جو کوئی پیر بھی ہے جدا نام لو سارے پیر خوش ہو گے. اس پیر دا نام ہے علی. تے میں ہن اگلی گل بھی کرن لگا, جیڑا بندہ پیراں وچ شامل ہوے علی علی تو سڑے او یزید کا ہی جانتے, تے جیڑا مولویاں شامل ہوے علی علی تو سڑے او ابو جہل کا ہی جانتے, تے جیڑا مجاہد سداوے علی علی تو سڑے او بغیرتاں کا ہی جانتے. جو پاسمیر ہوگا علی کے در کا فقیر ہوگا. تو ہن جڑے فقیر آئے پھر اونچی آواز نال بولو, اور اونچی بولو. ہن میں نعرہ لگاؤں گا واہ علی, ہاتھ چک کے واہ علی, واہ علی, یا علی, واہ علی, یا علی. مجھے یہ کہنے دیجئے اب اس جملے سے نہ میں رکوں گا نہ کوئی روک سکتا ہے, اور یا علی بھی کوئی ناپاک نہیں کہہ سکتا, واہ علی بھی کوئی ناپاک نہیں کہہ سکتا. جن کی زبان پاک ہوتی ہے اس پہ یا علی بھی ہوتا ہے, واہ علی بھی ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, کل ایمان نعرہ حیدری. آپ کو پتا ہے غزوہ خندق کے موقع پر جب عمر ابن عبد ود نے للکارا ہے کوئی مقابلے میں آنے والا, مولا علی اٹھے, حضور نے بٹھا دیا, اس نے پھر للکارا, مولا علی پھر اٹھے, حضور نے پھر بٹھا دیا, اس نے پھر للکارا, علی پھر اٹھے. یہ روایت میں جملے نہیں ہیں, میں اپنی طرف سے اب کہہ رہا ہوں اگلے جملے. مولا علی آکھے ہونے آقا میں نے اجازت دیو, اس جبل نو یہ نہیں پتا کہ محمد دیاں صفحہ میں علی بھی ہے. سے کوئی بندہ میرے کو پوچھا جی اڈی علی علی کیوں پیا کرنا ہے, اڈی علی علی, وہی میں دس دیا میں کیوں پیا کرنا. حضور گئے تھے معراج پر, معراج سے واپس ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں یہ جبہ علی تمہیں دوں, باقی سوال جن سے کیے وہ سارے میں چھوڑ رہا ہوں, صدیق پاک, عمر پاک, عثمان پاک, سب سے, علی اگر یہ جبہ میں تمہیں دوں تو پھر اس جبے کو کیا کرو گے. عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت کے گناہگاروں کو چھپا لوں گا. ہولے ہولے سبحان اللہ بولو, کوئی سن نہ لوے. آپ کی امت کے گناہگاروں کو چھپا لوں گا. شاہ صاحب قبلہ آپ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں, اوے ہم کوئی لاوارث نہیں ہے, ہم مجرموں کو دامن میں چھپانے والا نبی بھی ہے, علی بھی ہے. جڑے بندے چاندے ہو نا میں تقریر اتھے مکا دیاں, وہ ہاتھ کھڑا کرو. جے سارے نہیں چاندے تو زبان ہی لا کے آکھو سبحان اللہ. میں اگر
مدنی صاحب اتنے لینا ہے سواد میں پھر سواد لین لگا ساڈے مجرماں تے گناہگاراں نو دامن چھپان واسطے نبی بھی ہے علی بھی ہے تائیں وسے آنے ہاں نبی وارث علی وارث تے بعد لوگ چڑھتے رہے میں کہا تسی کیوں چڑھتے ہو تہاڈا تے وارث ہے ہی کوئی نہیں نہ کوئی ولی تہاڈا وارث نہ علی وارث نہ نبی وارث تہاڈا ہے ہی کوئی نہیں تسی ہو لاوارث مبارک ہوئے کڈا پاک عقیدہ ہے جیدہ وارث ہی کوئی نہیں تے ساڈا کڈا عظمت والا عقیدہ ہے ساڈے تے وارث ہی بڑے نے میں ذرا تھوڑے جے وارث دساں اگر سن لو مہر علی وارث جماعت علی وارث بابا فرید وارث ہند الولی وارث داتا علی وارث غوث جلی وارث جنہ دے کوئی ہونا بولا تو سیدھے میں وہیں تکن لگ گئے جس طرح میں توڑی ایف آئی آر کٹن دے جدہ کو وارث ہو بولو مہر علی وارث جماعت علی وارث ہند الولی وارث داتا علی وارث غوث جلی وارث علی وارث نبی وارث سبحان اللہ سبحان اللہ تقریر کر دینے کچھ لوگ انہوں نے بڑا شوق ہے دین دی تبلیغ کرن دا کہنے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے یہ قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے ایدہ انکار نہیں اللہ کا عذاب دردناک ہے میں کہا توڑی جاگے یہ بھی قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے مذاق نہیں اٹھانا میں کہا مولوی صاحب توڑی جاگے بھی اٹھو نے کہا نہیں یہی ہمارا سٹاپ ہے میں بڑا حیران ہویا میں کہا کڈے چبل نے سٹاپ والے سٹاپ تے رکھ دینے کسی کان میرے چاکھیا جنہوں محمد نہ بچاوے جدہ نبی علی وارث نہ ہوئے انہوں نے سٹاپ ہی ہوتا ہے میں کہ ساڑھا ہے سٹاپ کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا توڑا سٹاپ کیڑا ہے سن لو گے میں کہ ساڑھا سٹاپ تھوڑا جہاں اگا ہے جڑے عذاب والے سٹاپ والے ہو چپ رہو جڑے اگا نال چلنا جو بولو میں کہ ساڑھا سٹاپ تھوڑا جہاں گیا انہیں کتنا میں نے کہا اللہ عذاب دینے پر بھی قادر ہے اللہ معاف کرنے پر بھی قادر ہے اللہ پکڑنے پر بھی قادر ہے اللہ چھوڑنے پر بھی قادر ہے انہوں نے کہا توڑا مر سٹاپ کتے میں کہ ساڑھا سٹاپ چھوڑنا والا جو پھڑنا والا نہیں معاف کرنا والا عذاب دے نگوزہ کی مطلب میں نے کہا اللہ اعمال دیکھ کے پکڑنے پہ بھی قادر ہے اور صورت یار دیکھ کے چھوڑنے پہ بھی قادر ہے اللہ اعمال دیکھ کے عذاب دینے پہ بھی قادر ہے اور صورت یار دیکھ کے معاف کرنے پہ بھی قادر ہے اور ہمارا نظریہ یہ ہے اللہ ہمارے مقدر کا فیصلہ ہمارے اعمال پہ نہیں کرے گا مزاج یار پہ کرے گا لو میں تو انہوں اے ہو جی گال دسن لگا جے میرے علاوہ کسے مولوی نے تو اٹھنا لے مہربانی نہیں جو کرنی تو میں بھی علی پاک دے جشن دے موقع دے دسن دے عام حالات میں بھی نہ دستا بسم اللہ اساں سنیاں دا تے کم ہی سدھا سدھا ہے تسی ہن حیران ہو کیوں میں کہ جنہیں بخشنا ہے وہ رب اپنا ہے تنہیں جنہیں بخشوانا ہے وہ نبی اپنا ہے قسم رب دی اگر تسی پتھر بھی ہوندے تاں بھی میں تو انہوں بلوا لیندہ تسی اگاں دی شاہ ہو جوں تو انہوں رکھ دینا پھر تو اڑی زبان گم ہو جاتی ہے ساڑھا تو رب بھی اپنا ہے تو نبی بھی اپنا ہے شاہ صاحب کی ملا ایڈا پیارا جملہ آکھن لگا اسی دوواں دے غدار نہیں ہے جنہیں بخشنا ہے انہوں سجود کرنے ہیں تو جنہیں بخشوانا ہے وہ تو درود پڑھنے ہیں اچھی آواز نال بول چھڑو کچھ نہیں ہوندہ اسی خدا نو سجدہ کر کے کہنے ہیں یا اللہ تیرے بندے ہیں نبی تے درود پڑھ کے آنے ہیں آقا تیرے نوکر ہیں وہ ساڈا بیٹا رولا ہی کوئی نہیں بخشن والا رب بھی اپنا ہے تے بخشوان والا نبی بھی اپنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جنہ دی طبیعت اچھی ہے بولو نبی وارث نبی وارث علی وارث نبی وارث علی وارث واہ علی واہ علی
یا علی یا علی اور علی علی کرو تو میں صرف 5 تو 7 منٹ اور کیونکہ نعت خاں بھی کافی نے تسی انہوں نے بھی سننا ہے تو نالے میری بھی اج دی تیسری تقریر ہے تساں تو ستے شتے بھی ہونے ہو میرا ایک بھی پتر ہے زہرا پاک دے لنگر چ لبا ہے اللہ انہوں سلامت رکھے وہ مینوں آندا ہے ابا کسے ویلے مینوں بھی مل لیا کر تسی دے آندے ہو نا بیمار ہو کے بھی کوشش کری دی جب تک طبیعت جان جو بھی ہوئے کدے ناغا نہیں کیتا اور میرے کو لوگوں مینوں ڈاکٹر صاحب آکھن لگے ایڈا زور لا کے تقریر نہ کریا کر وہ نہیں لگا جائے گا تو میں انہوں بڑے پیار نہ لکھیا میں کہ ڈاکٹر صاحب علی علی کرتے ہیں موت آوے تے زندگی منگے کون حسن حسن کرتے ہیں موت آوے تو زندگی منگے کون حسین حسین کرتے ہیں موت آوے تو زندگی منگے کون لوگ یہی آخر گے نا جنہ دا نام لیندا سی انہاں دے نام تو ہی مر گیا ہے ہن علی علی سارے رل کے کرنی ہے 5 تن میں 5 تن میں 5 تن میں خلفاء راشدین میں اہل بیت میں یاروں میں رشتہ داروں میں خدا کے گھر میں مصطفیٰ کے گھر میں علی علی اے میں توڑے کلو نہیں کرائیے وہ گال کر لما سرکار عمر ابن ودھ نے تیسری مرتبہ پکارا مولا علی اٹھ کھڑے ہوئے اب بتائیں میرے نبی نے کیا کیا مولا علی کے سر پر اپنی دستار رکھ دی جیڑا بندہ اس دستار بندی تے خوش نہیں نا انہیں پھر دستار بندی کو تے ویکھنی نہیں علی کے سر پر نبی کی دستار سبحان اللہ اونچی آنکھو تاجدار گولڑا کے بزرگوں میں ایک شخص ایک جگہ تشریف لے گئے انہوں نے کہا تو سیدی کوئی نہیں ہو انہوں نے کہا بھائی جی اسی سید ہیں انہوں نے کہا نہیں ہے ہو تو شجرہ بکھاؤ انہوں نے کہا میں شجرے چکی تھوڑے پھرنا تو انہوں آکھیا میں سید ہاں انہوں نے کہا نہیں تو ہے ہی نہیں ہو آپ دے سر تے کپڑے دی ٹوپی سی آپ نے لا کے رکھ دیتی فرمایا جڑا سید نہ ہوئے انہوں چک کے بکھاوے کپڑے دی ٹوپی سی کو 50 مان دیتے نہیں سی انہوں چک کے بکھاوے انہوں بڑا ٹیل لایا کسی کو چکی نہ گئی فرمایا ہن دسو سید ہاں کہ نہیں تے اس موقع تے آپ دے منہ مبارک جو جملے کے فرمایا چبلو اے فاطمہ دے بچیاں دی ٹوپی ہے دوواں جہاناں تو وزنی ہے اے فاطمہ دے بنو فاطمہ دی ٹوپی ہے اے دوواں جہاناں تو وزنی ہے میں پوچھنا چاہنا کہ میرے علی شاہ دے دادا دی ٹوپی ہوئے اے دوواں جہاناں تو وزنی ہے اے بھی سوچے ہے جے محمد تو پاک دالا لگ گیا ہو سی سبحان اللہ سبحان مولا علی کے سر پر نبی کی دستار اے سبحان اللہ دی آ جائے پکار اچھی بولو کدے نہ آوے تو انہوں بخار ہاں زور دا پکار علی کے سر پر نبی کی دستار میں تے پورا لوانا سواد علی کے سر پر نبی کی دستار علی کے سر پر نبی کی دستار مولوی کہتا ہے کہ خیال کرنا علی کو حد سے آگے نہ بڑھانا میں نے کہا آگ لگا دوں گا اس ترازو کو جس میں تو علی کو تولنے کی کوشش کرے گا خدا نے وہ ترازو پیدا ہی نہیں کیا جس میں علی کو تولا جا سکے نہیں تو میرا چیلنج ہے نبی کی دستار کا وزن تو بتا دے حیدر کرار کا وزن میں بتا دوں گا نعرہ رسالت نعرہ حیدری خلیفۃ الرسول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جڑا صدیق پاک تے ڈھلا بولے بندے دا پتر ہو بھی نہیں میں اس صدیق پاک کی بات کر رہا ہوں جس نے غار ثور میں گود میں نبی کو آرام کرایا سانپ ڈنگ مارتا رہا صدیق نے پاؤں نہ ہلایا میرے نبی کو یہ انداز اتنا پسند آیا میرے نبی نے فرمایا ابو بکر غار میں تو نے پہرا دیا کوئی سہریلا مجھ تک نہیں آنے دیا مزار میں پہرا دوں گا کوئی کمینہ مجھ تک نہیں آنے دوں
اچھی آواز نال بولو، اچھی آواز نال، اچھی آواز نال بولو صدیق اکبر دے نام تے بھی زور نال بولو۔ میں کچھ کہنے لگا ہوں، جس کو ایوان وزیر اعظم میں سلامی ہو وہ پھولا نہیں سماتا، ایوان صدر میں سلامی ہو وہ پھولا نہ سمائے، اور جس کو چیف آف آرمی سٹاف سلوٹ کرے وہ پھولا نہ سمائے۔ تو آڈے اگے پوچھن لگا جنہوں ایوان صدر، ایوان وزیر اعلیٰ، ایوان گورنر سلامی ہوئے وہ تے پھولیا نہ سماوے۔ ابو بکر ہوئے جنہوں ایوان محمد سلامی ہوئے۔ میرے نبی نے صدیق اکبر تے فاروق اعظم نو نال سوایا ہی تا ہے، فرمایا آؤ میرے یارو میرے نال سو جاؤ، جڑا تانوں سلام نہ کرسی میں متھے نہ لاسا، میں ہوتا ہی سلام قبول کرسا جڑا تانوں سلام کرسی۔ ہن جڑا میں جملہ آکھن لگا وہ بھی سنو۔ سیدنا صدیق اکبر مولا علی کا چہرہ دیکھتے نظر ہی نہ ہٹاتے۔ اما عائشہ پاک نے پوچھا ابا جان علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں نظر نہیں ہٹاتے؟ فرمایا علی کے چہرے کو دیکھتا ہوں نبی کا فرمان یاد آ جاتا ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر پاک کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، آپ نے فرمایا وہ سامنے بیٹھے ہیں ان سے پوچھو، اس نے کہا ان سے پوچھوں، اور سامنے تھے علی۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا، حضرت امیر عمر نے فرمایا اتدری من ھذا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ انہیں کہا جی کون ہے؟ ہن سنو حضرت امیر عمر دا جملہ، فرمایا ھذا مولا یا، اے علی عمر دا مولا ہے۔ اچھی آواز نال بولو، زور نال بولو۔ میں پتہ نہیں توڑا مزاج کی ہوئے کی نہ ہوئے، میں مزاج ویک کے تقریر نہیں کردا، میں تے وہ کردا جو کچھ حقیقت ہے۔ حضرت عمر دی شان اچ ایک ہی جملہ آکھن لگا، پچ جائے تو مزہ بڑا آنا جے، کسے شیطان دی عمر نال بندی نہیں تو کسے مسلمان دی عمر نال بگڑدی نہیں۔ تے اگلا جملہ بھی آکھاں، ساری کائنات خدا کو لے مصطفیٰ منگ دیئے، نبی نے خدا کو لے عمر منگے ہے۔ ڈھلا بولے ہیں کوئی گال نہیں، میں سمجھ گیا۔ تو اچھا بولدا مولا علی خوش ہو جاندے۔ حضرت امیر عمر نے فرمایا ھذا مولا یا، علی میرا بھی مولا ہے، ومولا کل مومن و مومنہ، ہر مومن مرد اور عورت کا بھی مولا ہے، فمن لم یکن مولا ہو فلیس بمومن۔ حضرت عمر نے کہا جو علی کو مومن مولا نہ مانے وہ ایماندار ہی نہیں ہے، جو مومن ہوگا علی اس کا مولا ہوگا۔ اب دیکھو میرے وال تک ہے جی، میرے وال تک ہے جی، صدیق اکبر مسلح تے ہون پچھو مولا علی نماز دی نیت کر لین، چبلان دا ککھ نہیں رہندا۔ علی پاک نو صدیق اکبر آکھن میرا مولا ہے، چبلان دا ککھ نہیں رہندا۔ تو انہوں انج نہیں پلے پینا۔ 4 کروڑ بندہ صدیق اکبر دی امامت دا انکار کلے کرے، کلا علی من لوے، صدیق دی امامت نو کوئی فرق نہیں پہندا۔ تے 5 کروڑ چبل علی کو مولا نہ مننے تے کلا صدیق من لوے۔ میں اڈے پیار دا جملہ آکھن لگا تو اڈا اندر بار ٹھنڈا ہو جانا ہے۔ جملہ سنو پیار نال، جنہیں صدیق اکبر دا مولا ویکھنا ہوئے او علی نو ویکھ لوے، تے جنہیں علی دا امام ویکھنا ہوئے او صدیق نو ویکھ لوے۔ ہون ذرا پھر آخر علی علی کر لئیے 5 تن میں دیکھو ٹھنڈے پہ گئے۔ اینج نہ کریا کرو، بغیرت اولاد جڑے پیو دے یاراں دا خیال نہ کرے، کڈا بے شرم امتی جڑا محمد دے یاراں دا حیا نہ کرے، جڑا گنبد خضرا نو باہروں ویکھے انہوں جنتی مندے تے مرو جڑا اندر لیتے۔ نا ایڈے ڈھلے نہ بولو، اونچی آواز نہ بولو۔ اب ایک میں سنیاں میریاں 2 میں اکھاں سلامت نے، نہ میں انا نہ میں کانا، میں اکھے مدینے دے تاجدارا، جنہوں آل والا بنایا ہی اس علی دے بھی نوکراں، تو جنہوں مزار والا بنایا ہی اس صدیق عمر دے بھی نوکراں۔ مولا کائنات کے سر پر نبی کی دستار،
اے ویکھو تہاڈا کی حال ہو گیا میں اللہ دی قسم چک کے آکھن لگا جھوٹے تے خدا دی لعنت علی انہوں متھے ہی نہیں لانا جدے سینے وچ صدیق دا پیار نہیں ہونا اور صدیق نے انہوں منہ ہی نہیں لانا جدے سینے وچ علی دا پیار نہیں ہونا ہاں اونچی آواز نال بولو مولا علی کے سر پر نبی کی دستار اونچی بولو دستار بھی مصطفیٰ کی تلوار بھی مصطفیٰ کی مولا علی ہے میدان میں فرمایا نکلے باہر عمر ابن عبد ود وہ باہر آیا انہیں ویکھیا سامنے علی ہے مولا کائنات نے جب للکارا نا سبحان اللہ شیر خدا دی للکار دا تینو مینو کی پتا حضور نے فرمایا میری ساری امت دے اعمال ایک پاسے تے علی دی للکار ایک پاسے پھر مولا علی نے تلوار ماری اپنے اپنے ود کو میرے نبی پھر پکارے فرمایا ساری امت کے اعمال ایک طرف علی کی تلوار کا ایک وار ایک طرف سبحان اللہ اچھی ہے جدی للکار تے تلوار دی انی قیمت ہے اس پورے حیدر کرار کی قیمت کیا ہوگی اب میرے نال خوش ہو کے علی علی تے مکان لگا 5 تن میں نا میں چشتی میں قوالی کرا چلنی ہے تو آٹے کو لوں اس قوالی دا کوئی منکر نہیں ہے 5 تن میں خلفاء راشدین میں اہل بیت میں صحابہ میں یاروں میں رشتہ داروں میں جان بوجھ کے ہولے ہولے آندہ پیاں تاکہ تواڈے پلے پوے یا اللہ صحابہ وچ بھی علی ہے اہل بیت وچ بھی علی ہے یاروں وچ بھی علی ہے رشتہ داروں وچ بھی علی ہے صحابہ وچ بھی علی ہے 5 تن پاک جو یا اللہ ایک کلی نو دوواں پاسے رکھے آئی فرمایا صحابہ تے اہل بیت دوواں وچ میں علی تاں رکھے آئے جڑا علی نال پیار کرے گا نہ صحابہ نو بھونکے گا نہ اہل بیت نو بھونکے گا جنہوں علی نال سچا پیار ہو سی وہ صحابہ نو منسی علی دے یار سمجھ کے اہل بیت نو منسی علی دا رشتہ دار سمجھ کے اللہ تو انہوں وستہ رکھے خوش رکھے اللہ پاک پوری محفل دے سارے نوکرانوں میں انہوں کو سارے اندے نا دے نہیں نا دے پر تو آڑے سارے اندے نا بارگاہ علی وچ بھی اپڑ گئے بارگاہ نبی وچ بھی اپڑ گئے بارگاہ سیدہ کائنات بھی اپڑ گئے کربلا دے لارے کو بھی اپڑ گئے امام حسن لجپال کو بھی اپڑ گئے میں جڑی دعا کردہ پہ اتفاق ہوئے تے آمین کہنا یا اللہ سا سارے نو سب کچھ دیویں جڑی زہرہ دے بچیاں دے کمیاں نو دینا ہے دنیا تے آخرت جو انہوں دی چھان تلے رکھی عذر مدنی صاحب دا شکریہ تساں سارے دا شکریہ پوری ٹیم مرکزی بزنہ ذکر ہے یار نہیں میں سارے دا آکھ چکا جناب تو آڑے آکے میں تھوڑا آکھنا ہے میں آکے جس بغیر تو نے گال دساں عذر مدنی صاحب تے نقیب نے انہوں دا بھی فرض بندہ واقعاً شاید میرا نام پہ لیندہ ہے اے تو آڑے جو جس بندے اشتہار بھی لائے نا یا دریاں بھی بچھائی ہیں وہ علی دی بھی نگاہ بچے نبی دی بھی نگاہ بچے اے ضروری نہیں کہ میں ان سٹیج تھی آ بیٹھا تھا میں بڑی اچھی شاید نا سیدہ نو کٹ کے باقی اچھا ہو یہ جڑا علی تے نبی نو چنگا لگے اے تھوڑے ہو تو آڑی قسمت اچھ مولا علی دی محفل نبی پاک دی 19ویں محفل ہے نا 19 سال ہو گئے تو آنو میں دے ہوتے صرف ایک جملہ آکھنا ولیاں دی غار تے کتا پکا ہو کے بہ جائے تے بہشتی بن کے اٹھتا ہے تو آنو تے 19 سال ہو گئے علی علی کر دیا تے نبی کر دیا مقدرہ علیہ اللہ تو انہوں وستہ رکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اسلام پاکستان جماعت اہل سنت پاکستان صرف 2 منٹ تشریف رکھنا